22 جمادی الثانی یہ یوم وفات ہے اس شخصیت کا کہ جو اسلام اور آل اسلام کا عظیم محسن ہے۔ 22 جمادی الثانی یوم وفات ہے اس عظیم شخصیت کا کہ جس کے متعلق اللہ کریم کے محبوب پیغمبر اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا الا ابو بکر، ایک ابو بکر ایسا ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد الرسول اللہ نہیں دے سکتا، میرا رب بھی اسے عطا کرے گا۔ اور 22 جمادی الثانی اس عظیم شخصیت کا یوم وفات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور وہ ہاتھ ابو بکر کا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے دوبارہ سوال کیا، تم میں سے ایسا کون ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ جناب ابو بکر پھر بولے، یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، تم میں سے ایسا کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ جناب ابو بکر پھر ہاتھ کھڑا کرتے، یا رسول اللہ میں نے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے چوتھا سوال فرمایا، تم میں سے ایسا کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں۔ نبی پاک نے جب دیکھا چاروں سوالوں کے جواب میں عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق ہی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر یہ چار باتیں جمع ہو جائیں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسے جنت میں جانے سے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، غریب نادار طلبہ ان کی مدد کرنا یہ جنتیوں والا کام ہے، نفلی روزے رکھنا جنتیوں والا کام ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے ساتھ جنازے میں جانا فضیلت والا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا کیا ہے؟ جنتیوں والا کام ہے۔ مگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً پوچھا، خوشخبری سنانی تھی، اللہ نے یہ چاروں چیزیں ابو بکر میں جمع کر کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ابو بکر کے لیے سنوا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر عمارت اسلام کی پہلی اینٹ ہے، پہلی اینٹ۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکن، پہلا کارکن، پہلا فرد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اصحاب رسول پر ایمان رکھنا، ان پر اعتماد رکھنا، یہ اسلام پر اعتماد ہے، یہ قرآن پر اعتماد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر اعتماد ہے۔ آج دشمنان اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے دو طریقوں سے۔ کبھی وہ کھل کر اسلام پر وار کرتا ہے، کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی مبادیات کی مخالفت کرتا ہے، شاعر اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ جو کھلا دشمن ہے وہ تو کھلا ہے، اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے، مگر کبھی کبھی دشمنان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، دل میں منافقت رکھ کر انڈائریکٹ طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، چھپ کر وار کرتے ہیں اسلام پر، اور ان واروں میں سے ایک بہت بڑا وار یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ کیوں؟ قرآن ایک دعویٰ ہے، خود اسلام ایک دعویٰ ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے گواہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اس دعوے کے گواہ نبی کے، یہ بڑی اہم بات ہے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے، دل و دماغ میں اس کو جگہ دیجئے۔ آج دشمن اسلام ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہتا، ڈائریکٹ نبی پاک کی نبوت پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ روپ بدل گئے، وہ نبی کے اصحاب کے ایمان کو، ان کی عظمت کو، ان کی دیانت کو، ان کی امانت کو، ان کی صداقت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس دعوی اسلام کے گواہ صحابہ، اور جب گواہ مجروح ہو جائے تو دعویٰ باطل ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اگر گواہوں پر جرح ہو جائے، گواہ مجروح ہو جائے، دعویٰ خارج، دعویٰ باطل۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر اسلام بچانا ہے، نبی پاک کی رسالت اور نبوت اور قرآن کی حقانیت کو بچانا ہے، تو پھر صحابہ کرام پر ایمان لانا ہے۔ پھر صحابہ کرام پر ایمان لانا ہے، کیونکہ میرے نبی کی نماز کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے حج کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے جہاد کے گواہ، میرے نبی کی حدیث کے گواہ، بلند آواز سے صحابہ، اور میرے نبی کے نکاح کے گواہ، میرے نبی کی معاشرت کے گواہ، میرے نبی کی تجارت کے گواہ، میرے نبی کے سجدوں کے گواہ، میرے نبی کی عبادت کے گواہ، میرے نبی کے ایک ایک فعل کے گواہ صحابہ ہے۔
صحابہ اگر سچے ہیں تو دین سچا ہے، صحابہ اگر جھوٹے ہو جائیں تو دین بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، صحابہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان صحابہ کا سلطان ابو بکر ہے۔ سارے نبیوں کا سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ کا سلطان ابو بکر ہے۔ اس لیے جیسے نبیوں کے سلطان کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کے سلطان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، یہ ابو بکر وہ خوش نصیب شخصیت ہے جو خود بھی صحابی ہے، جس کے ماں باپ بھی صحابی ہے، سبحان اللہ، جس کی اولاد بھی صحابی ہے، اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ ابو بکر واہ، تیری شان پر قربان، خود بھی صحابی، ماں باپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اللہ نے کتنا رنگ لگا دیا، کیونکہ میرے نبی پاک کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی شخصیت وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کا مقام، رتبہ، فضیلت رب نے بنا دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ توجہ کیجئے گا، کبھی جناب ابو بکر کی کنیت کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ جی ابو بکر کا کیا معنی ہے، کس وجہ سے ابو بکر نام جو ہے مشہور ہوا۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو کنیت ہوتی ہے نا، کنیت، اس کے تقرر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اس کے تقرر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کسی بندے کے اندر کوئی اچھا وصف ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے، اس وصف اور صفت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کنیت مقرر کر دی جاتی ہے۔ کوئی بندہ بڑے فضل والا ہے، کہتے ہیں ابو الفضل۔ کسی بندے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت ہے، اچھے فیصلے کر لیتا ہے، اسے کہہ دیتے ہیں ابو الحکم، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، کہتے ہیں ابو الخیر، اس کی کنیت کیا پڑ جاتی ہے، یعنی وصف اور صفت کو دیکھ کر کنیت کا تقرر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ کسی بندے کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اس لگاؤ کی وجہ سے اس کی کنیت مقرر کر دی جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ روایات نبی پاک سے روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں جایا کرتا تھا،
رسول اللہ کی باتیں سنتا تھا، کچھ یاد رہتی تھی، کچھ بھول جاتی تھی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے آپ کی کوئی بات نہ بھولے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کی، فرمایا اس دن کے بعد نبی پاک کی کوئی بات میں ابو ہریرہ کو بھولی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے، یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہ ابو ہریرہ کے سینے کو اپنی رحمتوں کا خزینہ بنا دے، اللہ ابو ہریرہ کے سینے کو اپنی رحمتوں کا سفینہ بنا دے۔ میرے نبی کی دعا تھی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نبی پاک کی کوئی بات بھولے نہیں۔ آج تقیہ باز متہ کی اولاد جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہیں مجالس میں۔ لعنت، جس کے لیے میرا نبی دعا کرے رب اس کے سینے کو رحمتوں کا سفینہ بنا دے، رحمتوں کا خزینہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تکلیف ہے کہ ابو ہریرہ نبی کی زبان سے صحابہ کی فضیلتیں سن کر، ابو بکر کی فضیلتیں سن کر، عمر کی فضیلتیں سن کر، عثمان کی فضیلتیں سن کر، عائشہ کی فضیلتیں سن کر امت تک منتقل کرنے والا ہے، جس سے انہیں تکلیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، عرض یہ کر رہا تھا، کبھی کبھی کنیت اس لیے مقرر ہوتی ہے، کسی بندے کا کسی چیز کے ساتھ زیادہ رغبت ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی کنیت مقرر کر دی جاتی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ، کیا جی؟ ابو ہریرہ۔ اب یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی، اصل نام پر بھی غالب آ گئی ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ، ہریرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو، کس کو؟ بلی کو۔ ابو ہریرہ یعنی بلی والا، کس والا؟ بلی والا۔ توجہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے ہاتھ میں بلی کا ایک بچہ اٹھایا ہوتا تھا، پیار تھا بلی کے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وہ بلی حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام، ان کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو ہریرہ۔ کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو ہریرہ۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اور کبھی کبھی کنیت اولاد کی طرف نسبت کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ بیٹی کا نام سلمہ تو ابو سلمہ، بیٹے کا نام زید ہے تو ابو زید، بیٹے کا نام حسان ہے تو ابو حسان۔ اولاد کی وجہ سے کیا کر دی جاتی ہے؟ کنیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اور کبھی کبھی کنیت جو ہے وہ بطور علمیت کی ہوتی ہے، بطور علمیت کی ہوتی ہے، بطور نام کی ہوتی ہے، بطور، اب کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آج ہم نام رکھتے ہیں ابو بکر، آپ نے بچوں کا رکھتے ہیں نا، کس کی نسبت سے؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ ویسے ابو بکر کا معنی یہ ہوتا ہے بکر کا باپ۔ اب ایک بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہم کیا رکھ دیتے ہیں؟ ابو بکر۔ وہ کس کا باپ ہے؟ اس کا بیٹا بکر کہاں سے ہے؟ وہ تو بھی خود گود میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ یعنی یہ ہے کنیت، مگر بطور علمیت رکھ دی گئی، بطور نام رکھ دی گئی، علم کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ علم اور نام کے طور پر۔ توجہ کیجئے گا، جناب صدیق اکبر کی کنیت بھی بطور علمیت کے ہے، بطور علمیت کے ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اور ابو بکر کو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا
والذی جاء بالصدق، کیا شان ہے اس شخصیت کی جو سچ لے کے آئے، جو سچ لے کے آیا، جو سچ کے ساتھ آیا. اور پھر کیا شان ہے اس کی وصدق بہ، جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ زمر میں 24ویں پارے کی 3 سطر میں نبی کو، ابو بکر کو اکٹھا کر دیا ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ذرا توجہ کیجئے گا، صدیق، ابو بکر صدیق ہے، پہلا لقب جناب ابو بکر کا کیا ہے؟ صدیق ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، رتبہ یہ اللہ نے بنایا آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کی محنت اور ان کی امتیں، ان کی قومیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اللہ کے حضور ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے. اب پہلے جو پیغمبر رسول نبی گزرے ہیں ان کی امت والے انہیں جھٹلانے لگیں گے. کیا کریں گے؟ جھٹلانے لگیں گے. توجہ کیجئے، جب ان کی طرف سے جھٹلایا جائے گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تصدیق کے لیے جو جوان کھڑا ہوگا وہ محمد عربی جوان ہوگا. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. آمنہ کے لال کی شان یہ ہے کہ آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصدق بن کے آئے ہیں. اور ابو بکر کی شان یہ ہے کہ جو شخصیت 1,24,000 پیغمبروں کی تصدیق کرنے والی شخصیت ہے، اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. ہاں جی، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اللہ کریم نے قرآن میں لفظ صدق کو بار بار استعمال کیا ہے. یہ بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا دل نواز لفظ ہے. صدق، سچائی، سچا ہونا ہے. اللہ خود سچی ذات ہے، حق ہے. اللہ کیا ہے؟ حق ہے. اللہ سچ ہے. اللہ کو سچ بڑا پسند ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اے لوگو، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. اور اللہ کی بات یہ اللہ کا قرآن ہے. بولیے، اللہ کی بات اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. پھر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
لوگوں مجھے بتاؤ نا ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ بولیے، حدیث کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ اگر کوئی کہ ہے تو اس کے ساتھ کا کافر جان میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچی ذات اللہ کی، سب سے زیادہ پکا قول اللہ کا، سب سے زیادہ سچی بات بھی، بولیے کس کی؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے بعد سچی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی۔ اللہ اپنی سچی بات وہی کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے دل پر، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج ہی توجہ کیجئے، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، صدق اتنا خوبصورت لفظ ہے، اللہ اپنے ساتھ لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے لیے بھی لفظ صدق کو بیان کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اور میرے محبوب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الاولین والآخرین، آپ اعلان کیجئے۔ اللہ جی کیا اعلان کروں؟ فرمایا کل، بول میرے سونے پھول، صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے۔ اس لیے بھی کوئی بھی قاری، تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا جب اختتام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے لوگوں، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی حدیث ہے۔ صدق اللہ العظیم، اور اللہ سے بڑھ کے سچا، سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے، فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اپنا ایمان بنائیے اللہ کی بات پر۔ ایمان بنائیے کس پر ہے؟ اللہ کی بات پر۔ پہلا نمبر اللہ کی حدیث، اللہ کے قرآن کا، بولیے سب سے سچا اللہ کا، بولیے سب سے سچا اللہ کا قرآن ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ قرآن کا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، صحیح حدیث پر بھی ایمان لانا ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح اللہ کے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کا منکر بھی کافر ہے، کافر ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَن، ہاں جی جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول،
کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں جی، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایک ہے. ایسے نہیں ہو سکتا اللہ کچھ کہے رسول اللہ کچھ کہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں تصادم ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کلیش پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے. ادھر اللہ کی بات ہو ادھر رسول اللہ کی بات ہو، اللہ اور اللہ کا رسول مقابلے میں آ جائے. کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھ سکتا نہیں ہے. ہاں جی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات اللہ کا قرآن ہے. اس لیے توجہ کیجئے گا، صحیح حدیث کی پہچان یہ ہے جو قرآن کے تابع ہوگے چلتی ہے، قرآن کے مقابلے میں نہیں آیا کرتی. اور جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ کسی راوی کی بات ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی بات ہو سکتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ رسول اور اللہ کی بات ایک ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان میں لڑائی ہو سکتی نہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا. دوسرا نمبر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں جی، اور پھر اس کے بعد اجماع اور قیاس، یہ ادلہ اربع، اس کے ذریعے اسلام میں بات ہوتی ہے، دین میں بات ہوتی ہے، شریعت میں بات ہوتی ہے. مگر پہلا نمبر جیسے اللہ کا، ایسے ہی پہلا نمبر کتاب اللہ کا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، آج قرآن پیش کرو، لوگ آگے سے روایات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب قرآن کے مقابلے میں روایت آنے لگے تو سمجھ جایا کریں یہ کسی راوی کی بات ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ رسول اللہ تو قرآن کے خلاف کر نہیں سکتے. فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے ما یوحیٰ الیک، جو آپ پر کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے. آپ پر کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے. اس لیے پہلے نمبر پر حاکم اور جسٹس ماننا پڑے گا اللہ کے قرآن کو. اگر اللہ کے قرآن کو حکم، حاکم اور جسٹس تسلیم نہ کیا پہلے نمبر کا تو ایمان نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. ہاں جی، توجہ کیجئے. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچ لے گیا آیا، جو سچ بن گیا آیا، سبحان اللہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے مجھے اس لیے پیارا ہے، میں نے ابو بکر کے سامنے کہا انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ. او ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا ہے، کیا منظر ہوگا. رسول بننے کے بعد نبی پاک سب سے پہلے ابو بکر کو کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ،
او ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، ادعوک الی اللہ، تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمَّا فَرَغَ كَلَامَهُ اسلم ابو بکر، ابھی میں نے اپنا کلام پورا ہی کیا تھا، ابو بکر کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے ابو بکر ہے، یہ امت محمدیہ کا پہلا مسلمان ہے ابو بکر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کچھ لوگ یہاں تقابل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنہیں ابو بکر کے ایمان سے اور شان سے اور اولیت سے تکلیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جنہیں تکلیف ہے، کہتے جی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ ایمان لائی، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بے شک عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری پہلی ماں، سبحان اللہ، ایمان والوں کی پہلی ماں، اور اللہ نے نبی پاک کو جتنی اولاد دی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دی، سبحان اللہ، پہلی ماں ہے ہماری۔ توجہ کیجئے گا، اور مشکل دور میں میرے نبی پاک کا ساتھ دینے والی۔ ابتدائی دور ہر شخص کا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، ابتدائی دور میں تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، غم آتے ہیں، دشمن جو ہے سامنے آتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں۔ ابتدائی دور کا ساتھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابتدائی دور کا ساتھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت والی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ جب میں نے ابتدا کی اس مرکز کی، اس ٹائم سے جو میرے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، ہمیں بھی بڑا پیار ہے۔ جو مرکز توحید و سنت کی بنیاد بنے، اللہ سب کو۔ امجد عباسی صاحب بڑے سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ کریم انہیں صحت والی کامل زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بڑے پیارے ہیں شیخ ظہور صاحب، اور ان کی ساری جو ہے ان کے آگے بیٹے بھی اس مرکز کے ساتھ بڑا ان کا تعاون ہے الحمدللہ۔ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی آل توحید آل ایمان اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہاں جی، تو توجہ کیجئے گا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی، میرے نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت خدیجہ میرے نبی کے تابع ہیں، میرے نبی کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں، بے شک ایمان لائے ہیں۔ غلام آقا کا تابع ہوا کرتا ہے، آقا کا تابع ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار بچوں میں سب سے پہلے نبی پاک پر ایمان لائے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مگر جب حضرت علی بچے ہیں نبی پاک پر ایمان لائے ہیں، ان کی پرورش ہی نبی پاک کے ذمے تھی۔ علی کی پرورش کو کس نے کی؟ نبی پاک نے۔ بولیے کس نے کی؟ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ پر وردہ آغوش رسالت ہے، آپ نے رسالت کی گود میں تربیت پائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی شان ہے، نبی پاک نے تربیت کی ہے، اور میرے نبی کی
تربیت، میرے نبی کا تربیت یافتہ، توجہ کیجئے گا، اگر بات آپ کے دل کو لگے تو سبحان اللہ بولنا ہے، میرے نبی کی تربیت کا اثر تھا، میرے نبی کی تربیت کا یہ جو ہے اثر تھا کہ حضرت علی ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے رہی ہے، عمر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر انہیں اپنا امام مان رہے ہیں۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا، یہ نبی کی، بولیے یہ نبی کی، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ چلتے تھے مجھے بڑے پیارے ہیں، علی نے بھی دیکھا تھا شروع دن سے نبی پاک کے ساتھ چلنے والے ابو بکر اور عمر ہے، سبحان اللہ، اس لیے علی نے ان کے ہاتھ پر کیا کی ہے، بولیے انہیں اپنا امام مانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، حضرت علی بھی نبی پاک کے زیر اثر ہے، زیر تابع ہے، ان کے تابع ہے، اور ان کی جو ہے سرپرستی، ان کی پرورش خود نبی پاک کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بیوی بھی تابع ہے، غلام بھی نبی پاک کے تابع ہے، حضرت علی بھی نبی پاک کے تابع ہے، ابو بکر نبی کے تابع نہیں ہے، آزاد مرد ہے، کھاتے پیتے مرد ہے، مال و دولت والے ہیں، نبی پاک کے تابع نہیں ہے، اور نبی پاک نے ایمان کا اعلان کیے، رسالت پیش کی ہے، سب سے پہلے آزاد حیثیت سے میرے نبی پاک پر جو شخصیت ایمان لائی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔